سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ارشاد رب العالمین ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹ جانا ہی ہے، مگر حق و باطل کا یہ عجیب معرکہ جو سرزمین کربلا پر نمودار ہوا، اس تاریخ نے دنیا انسانیت میں وہ انقلاب برپا کیا کہ سر کٹانے والے جیت گئے اور سر کاٹنے والے شکست کھا گئے. سبحان اللہ. یہ کربلا کی تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے، ایک ایسی انمٹ تاریخ ہے کہ کربلا معلی میں حق کا جوش نے اگر یہ کہا تھا حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستوں، یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوست. اور یہ کیوں کہا تھا جوش نے؟ حسین اور انقلاب کا مرثیہ جوش نے کیوں لکھا تھا؟ معمولی خاندان کا فرد تو شبیر حسن جوش مری آبادی نہیں تھا. لکھنؤ کے ایک عظیم خان نوادے سے تعلق رکھتا تھا. ایک انگریز آفیسر نے اس سے کہا کہ محرم آتا ہے آپ روتے ہو، آنسو بہاتے ہو، یہ رونے اور آنسو بہانے سے کیا فائدہ؟ یہ رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ تو جوش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ تم ہمارے رونے کو سمجھتے ہو کوئی معمولی شے؟ ہمارے اشک بہانے کو سمجھتے ہو کہ کوئی کھیل ہے؟ کہ اگر حقیقت کے اندر حسینی اپنے صحیح روش پر آنسو بہانے پر آ جائے تو 3 ہفتوں میں برٹش امپائر کا خاتمہ کر، 3 ہفتوں میں جو ہے برٹش امپائر کا پورے ایشیا سے جو ہے صفایا کر دے. اگر حسینیت جو ہے وہ اپنے صحیح جوبن پر آئے. اسی لیے تو کہا تھا یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے، یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے، یہ جو مچل رہی ہے، صبا پھٹ رہی ہے، یہ بھی اسی جری کی ہے. آواز دوستو یہ بھی اسی جری کی ہے. حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو یہ بھی اسی جری کی ہے. آواز دوستو کس کی آواز تھی؟ یہ حسین ابن علی کی آواز تھی. مگر آج قیادت کے میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے جگر کے الفاظ میں یہ کہنا پڑتا ہے اور جگر سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ جو آج قیادت کے دعوے دار ہیں، آج قیادت کے سنگھاسن پر بیٹھے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اگر قیادت کا صحیح اثر دیکھنا ہو تو کربلا جا کر قیادت کے لیے 3 اصول ہیں کہ اپنے نصب العین پر اعتماد ہو،
اپنے ذات پر اعتماد ہو اور اپنے ساتھیوں پر اعتماد. یہ قیادت کے 3 اصول ہیں. اپنے نصب العین پر اعتماد، اپنی ذات پر اعتماد، اپنے ساتھیوں پر اعتماد. اور کربلا کا معرکہ ہمیں قیادت کا وہ تصور دیتا ہے، قیادت کی وہ اہمیت بتاتا ہے کہ کربلا میں امام علی مقام کو اپنے نصب العین پر اعتماد تھا. اپنے نصب العین پر حسین کو کیسے اعتماد تھا؟ یہ مدینے سے چل رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، اجلہ صحابہ آتے ہیں، محمد ابن حنفیہ آتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفے جا رہا. کہا آپ کو نہیں معلوم کہ کوفیوں نے آپ کے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ کوفیوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ کوفے کا سفر نہ کیجیے. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بدرا وانما خرجت بطلب اصلاح امت جدی واسیر بسیرت ابی علی ابن ابی طالب. ارشاد فرمایا انما لم اخرج عشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں ظلم کرنے نہیں، فساد پھیلانے نہیں، بدعملی کے لیے نہیں، لوگوں میں انتشار کے لیے نہیں، میں یہ سفر کر رہا ہوں حق اعلاء کلمۃ الحق. نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت نعرہ حیدری. حسین ابن علی نے مدینے سے مکے اور مکے میں عبداللہ ابن زبیر. لوگ کہتے ہیں حسین کیوں آئے؟ جب معلوم تھا کہ یزید ابن معاویہ کا اقتدار ہے، ظلم کا سامنا ہے، کیوں چل کر آئے؟ میں کہتا ہوں اگر عبداللہ ابن زبیر سن 64 ہجری تک یزید کا مقابلہ کر سکتا تھا تو عبداللہ ابن زبیر سے تو بہت زائد حسین ابن علی کا مرتبہ تھا. اگر حجاز کی سرزمین پر صرف مدینے میں رہ کر یزید کو للکارتے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری یزیدیت کو فنا کر سکتے تھے، لیکن حسین نے فساد نہیں پھیلایا. حسین نے امن کی خاطر مدینے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، کوفے کو اختیار کیا اور کربلا تک آئے. یہ قیادت کی سب میں بڑی کامیابی تھی کہ حسین کو اپنے نصب العین پر، اپنے مقصد پر اور اپنے ذات پر اعتماد تھا. اور وہ ذات کا اعتماد حسین کو کربلا تک لایا. اور جب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہ جائیے، کہا مجھے معلوم ہے کہ موت کا سفر ہے. کیا حسین کو نہیں معلوم تھا کہ تلواریں چمک رہی ہیں؟ کیا حسین کو نہیں معلوم تھا کہ سامنے یزیدیت کا مقابلہ ہے؟ مگر تاریخ نہ کوئی حسین پیدا کر سکی نہ پیدا کر سکتی ہے. اگر محمد علی جوہر نے یہ کہا کہ کربلا کی تاریخ کے اندر اگر تلاش کیا جائے تو ہم
کربلا ختم ہو گئی، مگر میں کہتا ہوں کہ نہیں مولانا، نہ کوئی کربلا ہو سکتی ہے، نہ کوئی حسین پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ ایک حسین تھا جس نے پوری یزیدیت کو جو ہے قعر جہنم میں جھونک کر جو ہے کلمہ حق کو بلند کر دیا۔ ورنہ معین الدین اجمیری یہ نہ کہتے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار مدار دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ الا اللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ نہ جیو 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 یا علی۔ پھر حسین، اللہم پھر امام عالی مقام کو اپنے ساتھیوں پر اعتماد، ساتھیوں کا اعتماد ذرا تاریخ سے چل کر پوچھئے۔ کان الحسین ومن معه بخصائصه تشرق الوانهم وتهدي جوارحهم وتسكن نفوسهم۔ یہ کربلا کی تاریخ کا عجیب جملہ ہے۔ تاریخ کربلا کا عجیب تصور ہے کہ کان الحسین ومن معه، کہ حسین اور جو حسین کے ساتھی تھے، بخصائصہ، ان کی خصوصیات کیا تھی؟ ان کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ تشرق انوارہم، جیسے جیسے پیاس بڑھتی، جیسے جیسے مصیبت بڑھتی، جیسے جیسے کرب و بلا میں تیر برستے، جیسے جیسے تلواریں چمکتی، ان کے چہروں پر جو ہے چمک آتی چلی جاتی۔ تشرق الوانہم وتہدی جوارحہم، ان کے ہاتھ تیزی سے چلتے، بوڑھا بھی جوان کی چال چلتا۔ بچوں کا عالم یہ تھا کہ بچے بھی اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار۔ وَتَسْكُنُ نُفُوسَهُمْ، ایک سکون تھا جہاں خاک و خون ہو، جہاں جنگ کے بادل ہو، جہاں چاروں طرف اغیار کا مجمع ہو۔ مجھے بتائیے بندر روڈ پر کوئی فساد ہو جائے، شہر کے اندر کوئی انہونا واقعہ ہو جائے، راستہ طے کرتے ہوئے لوگ ڈریں گے، پوچھیں گے کہ راستہ تو محفوظ ہے، گھر تو جا سکتے ہیں، مگر کربلا کا ایک ایک مجاہد، اس کا عالم یہ تھا کہ عجیب سکون کے عالم میں تھا۔ تسکنو نفوسہم، یہ تو باس کا معاملہ تھا جو مخصوص افراد تھے، مگر عام کیفیت کیا تھی؟ فقال الحسین تقتلون غدا کلکم، ارشاد فرمایا کہ کل تم سب قتل ہو جاؤ گے، کل سب تم مارے جاؤ گے، کل تم سب تہہ تیغ ہو جاؤ گے۔ تو کسی نے یہ نہیں کہا آقا یزید کی بیعت کر لیجئے؟ مجھے تاریخ میں کوئی ایک جملہ بتا دیجئے کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا ہو، بریر حمدانی نے کہا ہو، عباس ابن علی نے کہا ہو،
اکبر ابن علی نے کہا ہو کہ مصالحت کر لیجئے، ہر ایک سکون کی عالم میں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 7 محرم کو پانی بند ہوا، ارے میں کہتا ہوں پانی تو 2 محرم کو بند تھا۔ 2 محرم کو خیمے ہٹے، 2 محرم کو چپکرش چلی، 2 محرم کو مزاحمت ہوئی، 2 محرم کو جو ہے فوج یزید آگے بڑھی، تو پانی تو 2 محرم سے بند تھا، مگر وہ جزوی بند تھا۔ کلی پانی 7 محرم کو بند ہوا ہے، کیسی پیاس ہوگی؟ میں تاریخ ان قابل ترین پاکستان کے قانون کے محافظوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب جاپان برما کو فتح کر چکا، ملایا کی طرف فوجیں جا رہی تھی، اب تیسرا محاذ تھا ان کے سامنے، وہ محاذ وہ تھا کہ جس محاذ پر برٹش افواج پھنسی ہوئی تھی۔ اس محاذ پر جب برٹش افواج نے دیکھا کہ جاپان بڑی شدت سے حملہ کرنے والا ہے، پیغام آیا کمانڈر ان چیف کو کہ 8 دن تک جو ہے برٹش افواج کو روک دیا جائے۔ 8 دن تک برٹش فوج کو کسی طریقے سے جو ہے جنگ کے اصولوں میں اپنے جال میں پھنسا کر 8 دن کا وقت لے لے تاکہ برٹش افواج جو ہے اس محاذ سے نکل جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، برٹش افواج 8 دن تو بڑی بات تھی، 8 گھنٹے میں سرنڈر کر گئی۔ 8 دن نہیں، 8 گھنٹے میں ہتھیار پھینک دیے۔ کیا کوئی بہت بڑا معرکہ ہوا؟ کیا جاپانی فوج نے جو ہے قتل عام شروع کر دیا؟ کیا جاپانی ٹینک جو ہے وہ آگے بڑھنے لگے؟ نہیں، دوسری جنگ عظیم ہے۔ 1939 جائیے، جا کر اٹھائیے، صرف پانی کے ذخائر کو بمبارڈ کر دیا گیا، پانی کے ذخائر تباہ کر دیے گئے، پانی کے ذخائر ختم کر دیے گئے۔ وہ 8 دن تو کیا، 8 گھنٹے میں ہتھیار پھینک گئے۔ میں کہتا ہوں کربلا کے مجاہدوں، تم پر میرا سلام ہو کہ 7 محرم سے پانی کا خطرہ نہیں تھا، لیکن جمع مردی کا عالم یہ تھا کہ طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا، تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا، جس نے ہوا پہ رعب عمارت اڑا دیا، ارے ٹھوکر سے جس نے اثر شاہی گرا دیا۔ حسین کا کٹا ہوا سر بھی تم سے نہ جھک سکا، حسین کا کٹا ہوا سر بھی تم سے نہ جھک سکا، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، خشود امام زمانہ، بلند ترین صلوات۔ ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، ارے نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ یہ حسین کی
साथियों पर एतमाद की तारीख, ये हुसैन इब्न अली का साथियों पर एतमाद है कि करबला की तारीख में हुसैन इब्न अली ने उन मलऊनों का, और कैसे थे वो, तारीख की रात अजीब थी। वो रात, वो रात, वो फरात, वो मौजों का खलफशार, वो रात, वो फरात, वो मौजों का खलफशार, आबिद की करवटों पे वो बेचारगी का बार, आबिद की करवटों पे वो बेचारगी का बार। आबिद तड़प रहे हैं, बिस्तर मर्ग पर है, और यही नहीं बल्कि इनकलाब की वो अजीब रात वो थी कि असगर का इस्तिराब वो झूले में बार बार, असगर का इस्तिराब वो झूले में बार बार, असगर को इस्तिराब न था बेचुताब का, अरे वो दिल धड़क रहा था रिसालत माप का। ये तारीख है करबला की, और इस तारीख को अजीब अंदाज में हुसैन इब्न अली ने ऐसे नबरदाज़मा होकर आंखों में आंखें डालकर यजीदियत को ललकारा कि क़यामत तक यजीदियत को दफन कर दिया, क़यामत तक यजीदियत का खात्मा कर दिया, क़यामत तक यजीदियत को क़ैरे मज़ल्लत में डुबो दिया। क़यामत तक हुसैन इब्न अली ने उस जुर्रत और उस हिम्मत और उस ताकत को, जिसको वो समझा था कि मेरा इक़्तिदार रहेगा, आज शाम का महल खाली है, आज कूफे के वो मलून जिन्होंने 12,000 खतूत भेजे थे, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। बेशक। आज हुसैन इब्न अली के बरकत पर 65 करोड़ अफराद सलाम करते हैं। दुनिया की 85 जुबानों में हुसैन इब्न अली की मजलिसें बर्पा होती हैं। दुनिया की 126 जुबानों में हुसैन पर दूध पढ़ा जाता है। और अजीजान गिरामी, यही नहीं, 94 करोड़ मर्तबा हुसैन अली, हुसैन इब्न अली का नाम लिया जाता है। क्या ये तारीख का वो मोड़ नहीं है जहां आज यजीदियत के परस्तार, आज का कोई यजीद उठकर अगर ये कहे, कहने वाले कहते हैं, सुनता हूं सोशल मीडिया से, हमने नहीं देखा, हमें नहीं मालूम कि यजीद ने करबला में हुसैन के साथ कोई ज्यादती। ये जुब्बो कुब्बो अमामो दस्तार बंद, ये इस्लाम के ताजिर, ये तारीख इस्लाम से नाबलद, आज सबीलों पे बात छिड़ रही है। सबीले क्यों लगाते हो? सन 1953 इसी कराची में 3 बड़े आलिमों ने फतवा दिया, नाम नहीं लूंगा, मुमताज आलिम दीन कहलाते थे। सब में पहले मेरे वालिद माजिद हजरत अल्लामा ज़ुहूरुल हसन दर्स उठे और कहा, बजा जो शेर पना खल्क में रईले हुसैन, तो सब्र शुक्र बढ़े और हुए कबीले हुसैन। अरे वो करबला के वक़ूआत दर्द ज़हूर लगा रहे हैं मुसलमान, यूं सबीले हुसैन।
سبیلیں 1953 سے لگتی رہی، آج بھی لگ رہی ہے۔ مٹانے والے کہتے ہیں کہ یہ جلوسوں کی راہ میں کیوں لگاتے ہو، محرم میں کیوں لگاتے ہو؟ میں کہتا ہوں پھر جا کر مکے میں رجب میں حج کر لیجئے، جا کر شعبان میں حج کر لیجئے۔ مسجد نمرہ بند تو نہیں ہوتی، مسجد خیف تو کھلی ہوتی ہے، مینا کا میدان تو کھلا ہوتا ہے، ایک احرام باندھو، سر منڈاؤ، جا کر طواف کر لو۔ یہ حج تو نہیں ہوگا؟ تو پاجیوں میں کہتا ہوں کہ محرم میں جب تک حسین کا لنگر نہیں بیٹھے گا، محرم میں جب تک حسین ابن علی کی سبیل نہیں لگے گی، تم تو آج کہتے ہو جا کر، میں نے گزشتہ سال بھی اسی ایوان میں کہا تھا کہ بھارت کی سرزمین پر ہندو ہے، مگر وہ ہندو بھی حسین ابن علی کا نام لیتا ہے، اسے بھی احترام ہے۔ یہ نام نہاد مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، یہ نبی کی آل کی خیرات کھانے والا مسلمان، یہ نبی کی مال کی خیرات تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صاحب سلامت رہیں۔ آج کیا ہے؟ یہ آل محمد کا صدقہ ہے۔ نہ رسول اللہ یہ نہ کہتے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مستقبل الایمان، من ماتا علی حب آل محمد کامل الایمان، اور من ماتا علی بغض آل محمد مکتوبا بین عینیہ رائس من رحمت اللہ۔ حیدری جب نام علی ہی لے لیا ہے، سبحان اللہ سبحان علی کا نام اگر آیا ہے تو ایک بات اور کہہ لوں، کہ کہنے والے نے کہا وہ رات جو علی نے گزاری تھی، رات میں وہ رات جو علی نے گزاری تھی کعبے میں، بتوں نے رات وہ گزاری خدا خدا کر کے، بتوں نے رات گزاری خدا خدا کر کے۔ اور یہی نہیں، اور شیبہ نے اگر در کعبہ بند کر دیا تو کیا، شیبہ نے اگر کعبے کا در بند کر دیا تو کیا، ارے قاتل بتوں کا دوسرے راستے سے آ گیا۔ بس عزیزان گرامی، طبیعت بھی ساتھ نہیں دیتی، اب وہ زور خطابت اور وہ طاقت نہیں رہی، مگر جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ بھی حسین کا صدقہ ہے۔ آج آپ کے سامنے جو لب کشائی کر رہا ہوں یہ بھی حسین کے دیے ہوئے رزق کا صدقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان
حسین کے لنگر سے کیا ملے گا؟ میں کہتا ہوں فقیروں کو تو ہم مسجد کے دروازے پہ کھلاتے ہیں، کیا کہہ رہے؟ فقیروں کو، محتاجوں کو تو ہم مسجد کے دروازے پہ دیتے ہیں، اور حسین کا لنگر تو ہم جھولی پھیلا کر مانگتے ہیں۔ کیا کہہ رہے؟ بس اللہ کراچی بار ایسوسی ایشن یہ جملہ اراکین کو، میرے بھائی نعیم صاحب کچھ تاخیر سے آئے، ہو گئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی ہوگا، لیکن بہرحال یہ جتنے معزز مہمان ہمارے کراچی بار جو ملک کی سب میں بڑی بار ہے، سب میں بڑا شہر ہے، لہذا سب میں بڑی بار اس عنوان سے کہتا ہوں کہ یہ قانون کے محافظ، یہ قانون کے رکھوالے، یہ قانون کی حفاظت کرنے والے، اللہ ایک ایک بچے کو سلامت رکھے۔ طاہر پلازا کے وکیلوں کے لیے خاص دعا کرتا ہوں۔ آج بھی یاد آتا ہے، میں نے وہ منظر اگر ٹیلی ویژن سے دیکھا تھا، مگر سینہ آج بھی فگار ہے کہ کیسے دروازہ بند ہوا تھا اور کیسے آگ لگی تھی اور کیسے ہمارے وکیلوں کو موت کی نیند سلایا گیا تھا۔ اللہ ان کی قبروں پر رحمت برسائے، اور اس ملک کے اندر جہاں جہاں ہماری وکلا ایسوسی ایشن جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر کے ملک اور قوم کو بیدار کرتی ہے، میری یہ بہنیں اللہ ان کے سہاگ کو سلامت رکھے، اللہ ان کے پردوں کو سلامت رکھے، میرے یہ بھائی اور میرے یہ بزرگ اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اور حسینیت کو ہمیشہ تابندہ اور پائندہ رکھے۔